السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہیں ایک اور ایپیسوڈ شو کیس کی لے کے آپ کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آج ہماری 28th ایپیسوڈ ہے اور آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی امیدوں پر یوں ہی پورا اترتے رہیں گے. تو آئیے چلتے ہیں شو کیس کی طرف. اور شو کیس میں کیا ہوتا ہے؟ شو کیس میں یہ ہوتا ہے کہ بگر پرسنالٹیز، جو پرسنالٹیز آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو مجھ سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ پارٹیز میں بھی آپ کو ملتے ہیں اور مجھ سے زیادہ مشہور نام تو وہ رکھتے ہی رکھتے ہیں. تو آج میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ہی ستارے آپ کے سامنے پیش کروں. وہ ستارے اپنے میں اس لیے کہتا ہوں، میرے اکیلے کے نہیں، آپ کے اور ہمارے. سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں مہوش وقار سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. یو آر ویری ویلکم. مہوش کو آپ ہر ہفتے میری طرح اسی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ آگے جا کے ان سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے. ان کی پرسنالٹی کے وہ روپ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جن سے آپ بالکل بے خبر ہیں. اور اس کے فوراً بعد میرے محترم، میرے دوست، میرے بھائی، جن کو میں بیسیکلی آج عجیب سا کمبینیشن ہے. جب میں بڑا پریشان سا ہوتا ہوں نا اور اپنی پریشانی کو بڑھانا چاہتا ہوں تو میں مولانا صاحب کا پروگرام دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے وہ نالج دیتا ہے جو میں جس سے اپنی رائے جو ہے میں اس کو مستحکم کر سکتا ہوں. تو مولانا صاحب آپ کو بھی ہم بہت بہت شکریہ کہتے ہیں. جرنلزم میں جو نام آپ کا ہے، اللہ کرے یہ ٹی وی اینکر بننے میں کبھی مجھے بھی نصیب ہو. آپ کی محبت جناب، بہت شکریہ. تھینک یو. اور دوستو، جب میں بہت زیادہ وہ موڈ میں ہوتا ہوں نا کہ کچھ نہ کچھ چاہیے تو پھر مہوش کا پروگرام دیکھتا ہوں تاکہ وہ جو وہ نئے لوگوں سے ملاتی ہے، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آتی ہے، چھپا ہوا ٹیلنٹ آپ کے سامنے لے کے آتی ہے. تو مہوش، ہیڈز اپ ٹو یو فار دیٹ ایز ویل. اب وہ ہستی جس کے بغیر یہ پروگرام نامکمل ہے، آدھا وہ چھین لیتی ہے پروگرام مجھ سے، ہماری کو ہوسٹ ہستی مسکراتی فرحانہ خان. السلام علیکم. اب وہ ہستی جن کا چہرہ دیکھ کے آپ ایک دفعہ گرتے ہیں اور پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کرتے ہیں. یہ آف کورس شاہ جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میری گل کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں کہ بابے دی گل کر رہے ہیں. بابا جی تے اینڈ تے ہوندی ہے نا، اینڈ تے اخیر ہوے گی جی. اور ایک وہ شخص جس کا نام اصل میں کچھ اور ہے، جاوید سرفراز، لیکن بابی پی ٹی آئی کے نام سے جان جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ہر پروگرام کی زینت بنتا ہے. اور السلام علیکم. اب وہی ایک نعرہ جو ہر دفعہ میں لگاتا ہوں، بلکہ پچھلے پروگرام میں تو انہوں نے بھی ایک نعرہ لگا دیا تھا، تو یہ نعرہ پھر سے میں دہراتا ہوں: آپ کی جان ہماری جان سب کی شان، بابا جان بابا جان. مہربانی. عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور دوستوں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن آج فرحانہ نے مجھے کہا کہ آپ نے کم بولنا ہے کیونکہ مہوش آئی ہوئی ہے تو انہوں نے زیادہ باتیں کرنی ہے، اور ویسے بھی مولانا صاحب سے بھی ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں چپ رہوں، آپ نے شروع کرنا ہے کہ میں شروع کروں؟ چلیں آپ کو اتنا تو دے ہی دیتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کریں. چلیں You're جی. the host, I'm the ghost. Oh, you're the ghost? Actually, you make me ghost in the program. مہوش، شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بچپن میں یہاں پہ آ گئی تھی. چلے اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کوشچن کریں، ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آج آپ کی 28 ایپیسوڈ چل رہی ہے، تو آپ نے ہمیں اتنا لیٹ کیوں بلایا؟ مطلب میں آپ کا شو کب سے فالو کرتی آ رہی ہوں، بہت فین ہوں میں آپ کی، لیکن آپ نے ہمیں اتنا لیٹ کیوں بلایا؟ مولانا صاحب آپ نے کچھ کہنا اس بارے میں؟ کیونکہ میرے پاس تو جواب گھڑا گھڑا آیا ہے. نہیں، میں آپ ہو بڑے ستارے اچھا دونوں. میرا بس چلتا تو میں آپ کو 500ویں ایپیسوڈ میں جب یہ پروگرام اتنا پاپولر ہو جاتا کہ آپ کے شایان شان ہوتا تو تب آپ کو بلاتا. میں تو بہت جلدی بلا لیا، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ. وہ تو میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے بول رہی تھی. مجھے تنگ کرنا ناممکن ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. یہ نہ بولے بیکاز یو نیور نو. لیٹس سی، I'll give you ٹوٹلی آپ کو پورے اختیارات حاصل ہیں. آپ بے شک وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو مرضی سوال کریں، انشاءاللہ گڑے گڑے جواب ہمارے پاس ہوتے ہیں. نہ بھی ہو تو ہم شاہ جی کو آگے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ پھر ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ، ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، انہیں ٹی وی پہ انٹرویو لو نا، ہیلو آپ بتائیں کہ آپ کیا اچھا پکا لیتی ہیں. اتنے ایویں نخرے چ پی جاتے ہیں، پاویں اتنے دال پکا کے دیکھیں جی میں تو زیادہ سے زیادہ انڈا فرائی کر سکتی ہوں. میں نے کبھی کچھ پکایا نہیں ہوں کیونکہ میری ممی پکا کے دے دیتی. انڈا فرائی کر لیتی ہوں، بڑا بڑی ڈش بھی دس دیا. گھر میں پائے بریانی کا پتیلا پکا کے دال پکا کے. اچھا، لیکن اب آپ میری بات کو گھمائیں نا. بچپن میں آپ آف کورس کینیڈا آ گئی تھی. یو واز کوائٹ ینگ.
Yeah. 1998 में आप कनाडा आए जी और वहीं से आपका सफर शुरू हुआ, आपने अपनी इब्तदाई तालीम और आला एजुकेशन यहीं से हासिल की जी। और फिर अचानक आपकी शादी कर दी गई। जी मियाँ लव मैं- मैरिज थी या दूसरी? नहीं, ये हमारी अरेंज मैरिज थी। तो मैं हाई स्कूल में ही पढ़ रही थी, तो वो आई गेस पेरेंट्स को थोड़ा होता है ना, लड़कियों को लगता है कि थोड़ा जल्दी बड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान भेज के मेरी शादी करवा दी। तो बस बस और आगे आगे बहुत उसको बढ़ाएंगे, फिक्र ना करें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जब भी कोई शादी की बात हो बाबा होके परा करते हैं। बाबा जी आपके नाम पर है, फिक्र ना करें, आपने जिंदगी देखी है। फलाना साहब जी। जो सफर आपने तय किया वो एक लंबा सफर है माशाल्लाह। 1992 में आपने अपनी सहाफत की डिग्री ली और पीटीवी से आगाज किया। मैं पहले तो यहाँ करेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी टीम को, शोकेस की टीम को, कि आपने एक नया अंदाज़ मुतारफ़ कराया। और यकीनन टोरंटो में जितने भी टेलीविज़न प्रोग्राम या शोज़ हो रहे हैं, उनमें से आपका प्रोग्राम एक यूनिक शो है। थैंक यू। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, Thank you. फरहाना की कंट्रीब्यूशन, जफ़र शाह साहब की कंट्रीब्यूशन, जावेद सरफराज साहब की, इरफान मलिक साहब की, आपके एक मुअज़्ज़म साहब हैं, हाँ जी। वो जो मुख्तलिफ उर्दू स्पीकिंग आजकल, सिंधी है हाँ जी, वो कुछ करते छुट्टी होते हैं हैं, वो। फिर नकी साहब हैं। जी, जी। आपकी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टीम है। Thank you. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ जो हालात हैं नामसाद हालात हैं। आपके पास यू डोंट हैव प्रॉम्प्टर, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट और ना सपोर्ट है। जी, मतलब जी। पाकिस्तान में अगर खबरदार या खबरदार या इस तरह के सियासी थिएटर XYZ प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं सारे अपनी अपनी जगह, लेकिन आप देखिए उनके पास कितनी हैवी टीम होती है, कितना हैवी इक्विपमेंट होता है, कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं। 8-8, 10-10 प्रोड्यूसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, रिसर्चर हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स पर्सन है। इतनी टीम के बाद फिर जाके वो आपको 30, 40, 50 मिनट का एक प्रोग्राम देते हैं। प्याज बनाना जिंदाबाद, प्याज बनाना, प्याज बनाना होना कभी अच्छे आना। अच्छा, नहीं इसमें वाकई अब मैं मजीद बोलना चाहता था, लेकिन शाह साहब ने मुझे बेहतर है। तारीफ करके पहले खाना कर लिया कि तुम कुछ कहिए ना खावांगे। नहीं असल में ना मौलाना साहब उसमें प्रॉब्लम है, शाजी तारीफ जो है ना वो सुन ही नहीं सकते। देखें ना इनकी बाहर की तारीफ होती है, ना घर में भाभी तारीफ करती है, ना बच्चे इनकी तारीफ करते हैं, ना हम तारीफ करते हैं, तो उनको आदत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने तो ज़ाहिर है वो मतलब खुशी के नारे लगाने थे ना। काम ही पुੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵੇਖੋ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ। देखो कैसा यूटिलाइज करते हैं वो। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਈ ਵੇਖੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। अच्छा जी स्वेटर भी पहन लेते क्योंकि सर्दियों में भी बच्चों ने पहना होता है। ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। सख्त गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੈंने ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? वुमेन एम्पावरमेंट। वो 100 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇ, नहीं पाया इस नाम। नहीं आप कम से कम भाभी का नाम डाल दें और उन्हें देंगे, उनके पास इतनी पावर है कि वो शादी को संभाल के रखते हैं। शादी को खवातीन पे लिखी, उनकी जो खवातीन के हकूक है ना, ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਆਖਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ शादी वो लव स्टोरी नहीं है। वो लव स्टोरी होती तो आपको डालते, लेकिन लव से आपका क्या काम। मौलाना साहब की तरफ चलते हैं दोबारा। चलो जाओ रक्षा ले लो। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे जर्नलिज्म की, मैंने जर्नलिज्म में डिग्री नहीं ली। अच्छा मैंने मास्टर फिजिक्स में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से 1992 में, और फिजिक्स में मास्टर करने के बाद मैंने जर्नलिज्म की। पाकिस्तान में 92 से लेकर 2001 तक जर्नलिज्म पढ़े बगैर मैं करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की। एंड आई वाज द यंगर मोस्ट एडिटर इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम। एक और थे फहद हुसैन और दूसरा मैं था, और फहद हुसैन के मामू हैं सैयद मशाहिद हुसैन। अच्छा, उस वक्त मशाहिद साहब के वो वो भांजे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो उनके भांजे थे, और मेरे मामू का कोई ताल्लुक नहीं था। मामू का कोई ताल्लुक नहीं, आप बगैर मामू के जो है ना, बगैर मामू के मैंने जर्नलिज्म। फिलहाल से मुझे ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग यानी कि बचपन की जो स्कूलिंग, आपकी पैदाइश कहाँ की है? चकवाल। चकवाल। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, कटर चकवालिया। किस्म का चकवालिया हूँ। चकवालिया। चकवाल और गुजरात के लोगों की, शाह साहब आपको भी बताइए, दुनिया के कहीं किसी कोने में हो और इन्हें पता चले कि फलां बंदा चकवालिया है, तो ये ग्राईबाजी इनमें इंतहा की है, चकवालियों और गुजरातियों की। और मैं कटर किस्म का चकवालिया हूँ। ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਫੌਜ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌਜ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। हाँ वैसे बड़े अच्छा, उसकी एक रीजन है, उसकी एक रीजन है, बारानी इलाका है और वहाँ लोगों के पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता। तो बच्चा जब हाई स्कूल से जाता है, हाई स्कूल से ड्रॉप हो जाए तो वो सिपाही भर्ती हो जाता है। अगर वो हाई स्कूल अच्छा कर ले तो ISSB करके वो ऑफिसर हो जाता है।
تو وہاں دو ہی صورتیں ہیں, یا آپ سپاہی بھرتے ہو جائیں یا کیپٹن بھرتی ہو جائیں. اس لیے آپ کو مارشل ایریا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے اسے کہ وہاں کے لوگ, ایک تو مٹی کا بھی فرق ہوتا ہے بلال چیمہ صاحب, مٹی بڑی سخت ہے وہاں کی, بہت سخت. کڑا وہاں پہ بندے بھی سخت ہیں. پہنچنا بھی بڑا سخت کام ہے, مطلب ناہموار زمین ہے, پہاڑی علاقہ ہے بالکل. اور تو یہ تو اکثر یہ نہ وہ کہتے ہیں نا کہ چکوالیوں کی پہچان ہے, ایک وہ چکوال کی چپل بڑی مشہور ہے, اور دوسرا جو چکوال کا جو ہے نا 90% لوگ آرمی میں ہیں. بالکل. اور یہ جیسے آپ نے کہا 100% رائٹ کہ جی اگر تو وہ میٹرو ڈراپ آف ہے یا وہ کسی صورت فیل ہو گیا تو اسپورٹس کو پولیس. پاکستان سب نے زیادہ ووٹ لے کے پہلا جرنلسٹ چکوال تو کامیاب ہوا ہے. اور یقین مانیں صرف وہی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے فیلڈ میں فار ایگزامپل ایاز امیر صاحب ہیں, خلیل ملک مرحوم, خوشنود علی خان, سعید قاضی, اور جرنلسٹ وہاں کرنل محمد خان, ایاز امیر صاحب کو اکثر سنتا ہوں, وہ بڑے وہاں سے رائٹر آپ کو بہت ملیں گے. رائٹر بھی ہیں لیکن وہ بڑے فتح محمد ملک, سیاست میں وہ کافی دکھی انسان تھے. He didn't fit in that criteria. چیمہ صاحب اتنی پکی مٹی ہے جویں انہوں نے کیا ہے چکوال دی, اتنی تہیر پکی ਨੂੰ مٹی ਕੜਾਈ ہے. ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਘੜਾ ਪੱਕਿਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. اچھا گڑا, اچھا بنانا تو پڑتا ہے نا پھر بھی. میں نے کہا آپ نے نئی کوئی چیز ایجاد کر بڑے دی. نالو اننے سمجھدار صحافی نے, اتنے صرف ایک دن گھردیاں نے آکھیا, بھابی نے آکھیا کہ کوئی سرخی تے چنگی جی بناؤ, پر اسی چکر کے کہندے اللہ پڑ سرخی انہوں نے بلا تے لا لی. اچھا وہ اچھا یار جوک عجیب جوک تھا, بڑا اچھا جوک تھا جی, میں ہنسا, بہت زیادہ ہنسا. پھر بھی آتے ہیں ذرا بچپن تو آپ نے چکوال میں گزارا. بالکل. اعلیٰ تعلیم کے لیے ہائی اسکول میں نے چکوال سے کیا, اس کے بعد ایف ایس سی میں نے سر سید کالج راولپنڈی سے کی, اور پھر بی ایس سی چکوال سے کی. میں ایم ایس سی پنجاب یونیورسٹی فزکس ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کے بعد جرنلزم میں چلا گیا 92 سے 2001 تک. وہاں پاکستان میں جرنلزم کی بہت مار کھائی, بہت محنت کی. 2001 میں امریکہ آ گیا. 2001 to 2005 امریکہ ورک ویزے پہ تھا, وہاں کام کرتا تھا. اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھیں. شاید مزاج ایسا وہ تیز بن گیا تھا کہ لکھتا تیز تھا. اس وقت بولنے کا کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں تھے, تیز سننے والے لوگ جو ہیں ان کو پسند نہیں آئے, وہ نہیں تھا. اور ایکچولی میں نے اس وقت ایک نیوز پیپر میں ایز ایڈیٹر جوائن کیا, اور نیوز پیپر کے جو آنر تھے اس کے, ان کی خواہش تھی کہ میں اس کو بہت تیز اخبار بناؤں. تو تیز اخبار کی میری ٹریننگ پیچھے سے خبریں اخبار کی تھی, میں اس کی فاؤنڈنگ ٹیم میں تھا. آئی واز ورکنگ دیر ایز رپورٹر, چیف رپورٹر, ایڈیٹر, مینیجنگ ایڈیٹر, ڈپٹی, مختلف پوسٹوں پہ کام کرتا رہا. تو مزاج کافی تیز تھا, اور جتنے چیتا قسم کے رپورٹر تھے اسلام آباد کے, وہ سارے الحمدللہ میرے ساتھ اور میری ٹیم میں تھے. تو میں نے اخبار تو تیز بنا دیا, لیکن پھر ان سے برداشت نہ ہوا. جب وہ اسے برداشت نہ کر سکے, اور آئی ایس آئی, ایم آئی اور مختلف طریقوں سے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے اسکرو کرنا شروع کیا, تو وہ ہینڈز اپ کر گئے. جب وہ ہینڈز اپ کر گئے تو میرے پاس پھر کوئی اور چارہ نہیں تھا. ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. اچھا وہ تیز دوسرا کہہ رہے ہیں, تیز چلنے والا, اسی تیزی کی وجہ سے وہ یو ایس آ گئے تھے. میں بھی شب بور تو نہیں ہو رہی؟ نہیں بالکل بھی. سمجھ آ رہی ہے نا گفتگو؟ میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن اٹس این آنر کہ یہ ولانا صاحب کے بارے میں مجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ آج میں ان کے ساتھ ایز اے کو گیسٹ آئی ہوں. تو اٹس این آنر فار می, اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کی باتیں سن کے, کیونکہ اتنا مجھے پتا نہیں تھا ان کے بارے میں. شو کیس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہ پرسنالٹیز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانیں گے, ذرا دھیرج رکھیں, دھیرج رکھیں. تو یہ شو کیس ہی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک زندگی وہ ہے جو آپ ہماری اسکرینز پہ دیکھتے ہیں, اور ایک زندگی وہ ہے جو آپ تھوڑے سے بے خبر ہوتے ہیں. تو وہی بے خبر زندگی, آپ کی بھی بے خبر زندگی تھوڑی سی چھیڑتے ہیں. شادی ہو گئی چھوٹی عمر میں, جی, دل کے ارماں آنسوؤں میں تو نہیں رہ گئے؟ یہ تو شو میرے ہسبینڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہمیں جواب ضرور دے. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ کی زندگی رک گئی ہے یا کوئی غم ملا ہے. ینگ ایج میں شادی ہونا, I guess it's okay. Honestly, I'm in a favor. کیونکہ دیکھیں ینگ ایج میں آپ کو آپ کا پارٹنر مل جائے تو it's beautiful. Why not? Exactly, اور yeah. I have met your husband. He's mashallah very decent and generous guy. بالکل. تو میں بولے نا, نہیں ارمان دل میں نہیں بہے وہ. ہاں ہاں بالکل. اور ویسے بھی it was arranged marriage, and honestly I always appreciate ان لڑکیوں کو, خواتین کو جو کہ اپنے پیرنٹس کی سن کے arranged marriages کرتے ہیں, اور پھر اس پہ
एक ये चीज़ है जिस पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ और इवन माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैंने उनकी बात सुनी और ये किया, क्योंकि आजकल ऐसा होता नहीं है और मैं देख रही हूँ आजकल लड़कियाँ बहुत लेट भी शादी करती हैं, तो यू नो हर चीज़ का एक फ़ायदा और एक नुकसान होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी और माई हस्बैंड इज़ वेरी नाइस और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उनसे शादी हुई। आज घर में खाना वही पका रहे हैं ना आप? तो मेरे साथ नहीं, मैं बना कर आई हूँ। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के फौरन बाद होती है मुलाकात दोबारा। At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actively listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatima Grocers. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family,
to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, आफताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 Airport Road, Mississauga, 905-673-0100. वेलकम बैक टू शोकेस। जी दोस्तों, आज शोकेस की बहुत ज़्यादा टीम आपके साथ बैठी हुई है। ये शोकेस के सितारे तो हैं ही हैं, लेकिन हाँ, स्पॉटलाइट विद मैविश वो भी हमारे साथ मौजूद है। और मौलाना साहब को कौन नहीं जानता। इनका 12वां खिलाड़ी जो है ना, वो कई दफ़ा बड़ी सही जगह पे ना अक्सर वो फिट बैठता है। और ये जो 12वां खिलाड़ी है, बेसिकली तो उसका काम पानी पिलाना होता है, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो समझ से बाहर हो जाती है चीज़ कि यार रियली। खिलाड़ियों से याद आया कि आजकल जो पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम का जिल्लत अमोज सफर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? नींद आ जाती है ना मैच देख के। आई नो 60 बजी है, छिक्का मारा जी बाबे दे मुंह च गेंद गई है। नहीं, वो सरफराज की तरफ उनका इशारा है जी। सरफराज वो जुमाइयां ले रहा था। आपको क्वेश्चन, आप जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बेसिकली आप भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। शाह जी को क्या पता कि जी कौन सा जोक कहां से, वो तो कहते हैं वही जोक है जो उनके मुंह से निकले। अच्छा चीमा साहब, ਇਹਦਾ ਸਰ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੋਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो साहब ला लो तुसी। राणा साहब आपको भी लगा के आना चाहिए था। मेरी ये पहचान है, मतलब आई डोंट नो हाउ मच मनी आई स्पेंड ऑन दीस थिंग्स। अच्छा चले शाह जी बताएं इसको क्या कहते हैं, ये जो जेब में कौन लगी हुई है इसको कहते क्या? शोबाजी कहते ने, और की कहते ने। नहीं कोई ना कोई नाम तो होगा। लाया जी अगे ना आया जी। ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪੌਣਾ ਫੜਾਈ, ਇਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੌਣਾ ਫੜਾ। ਉਹ ਪੌਣਾ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। बड़ा अजीब बात। मौलाना साहब, अच्छा हमारी प्यारी क्रिकेट टीम और हमारे प्यारे कप्तान, इस पर थोड़ा सा तजिया तो बनता है ना। 12वें खिलाड़ी का कुछ ना कुछ फायदा तो हमें मतलब उठाना चाहिए ना फायदा। अच्छा बेसिकली जो मेरा प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी है ना, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को 12वां खिलाड़ी कहता हूँ। और 12वां खिलाड़ी आपको पता है जो होता है ना, जो इस उम्मीद पे होता है कि शायद अब कोई जख्मी होगा तो मुझे चांस मिलेगा, और अगले मैच के लिए कोई अनफिट होगा तो, क्योंकि 12वां वही होता है जो ऑलमोस्ट अबाउट टू जॉइन टीम होता है, 11 को जॉइन करने। वैसे हम ओवरसीज पाकिस्तानी सारे जो हैं हम इस उम्मीद से हैं कि शायद हमें भी कोई ग्राउंड में जाके कोई चौका छक्का मारने की कोई मिल जाए। बड़ा ही प्यारा नाम दिया, 12वां खिलाड़ी, बड़ा सोहना नाम दिता है। बाबा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 12ਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 13ਵਾਂ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਢੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰੇ ਮਰੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇਸ। ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਪ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। यार कब्रों का एहतराम करो। कितने करता जी है। अच्छा ये जो क्रिकेट टीम है ना हमारी, इस वक्त हमारा मसला क्या है? एज ए नेशन, पूरी कौम हम जो है, हम बगैर प्लानिंग के, बगैर सोच के बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप तब्दीली वालों को देखें, कब से वोट मांग रहे थे कि जी हमें दें, हम दें, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा। अब गवर्नमेंट जब आई है तो पता चला है इनके पास तो कुछ प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग का अब फॉर एग्जांपल उस्मान बुज़दार साहब वो एलानिया कह चुके हैं कि जी मैं अभी सीख रहा हूँ। खुदा के बंदे, तू चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर, और तू कहता है मैं भी सीख रहा हूँ, नवा ना जी साइकिल चलानी सीख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, आप इंडिया की टीम देखें, आप जो टीम प्लानिंग के साथ गई है, क्या खूबसूरत उनके जो है परफॉर्मेंस है। हमारी विदाउट एनी प्लानिंग हम गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। स्पेशली
جو ان کا ایک مینٹل ان کا جو ہے نا ایک بہترین سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے تھا سائیکالوجسٹ جو انہیں ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اتنا اسٹرانگ بناتا. یہی ٹیم تھی جس نے چیمپئنز ٹرافی جیتی 2 سال پہلے. یہی حسن علی تھا جو بیسٹ پرفارمر رہا وہاں, اور آج حسن علی سے آپ دیکھیں اس سے بال جو ہے وکٹ تک اس کی پہنچ نہیں رہی. آلموسٹ وہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پلیئر تو کوئی 100 کرے گا نہیں, شاید یہی 100 کھا جائے. ہاں جی, یعنی وہ آئی تھنک 92 اور سم تھنگ کھائے ہیں انہوں نے. اور پھر ایک اور دیکھیں آپ, فار ایگزامپل حفیظ ملک اور شعیب ملک سے کب تک ہم ان چلے ہوئے کارتوسوں سے کام چلائیں گے؟ نہیں. حتیٰ کہ آپ کا کپتان سرفراز احمد اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی. شاید کسی کو برا بھی لگے, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ مس فٹ اس وقت سرفراز ہے. سرفراز ڈو ناٹ ڈیزرو دا جاب ہی گاٹ اٹ. بیسیکلی کسی بھی چیز کو کیپٹننگ جو ہے نا وہ نروز کا کام ہوتا ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل. آپ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, آپ اپنے شو میں ہوتے ہیں ڈفرنٹ, میں نے وہ شوز بھی آپ کے دیکھے ہیں جس میں ایک نون لیگ کا, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک بیسیکلی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی نروز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو گونا ہیو دیم پلے, ادروائز دے ول پلے ود یو. بالکل. اور یہی چیز جب جس بندے مطلب جیسے ملک صاحب نے لی جمائیاں, جو آپ کا کیپٹن ہی جمائیاں لے رہا ہے تو ہی از ناٹ انٹو دا گیم. چیما صاحب وہ تو کیپٹن دی گل لگی, مولانا صاحب وزیر اعظم نے چلے کارتوس لے کے حکومت چلا رہے ہیں, پاکستان چلا رہے ہیں, وہ کون ذمہ دار ہے؟ ٹیم سے بڑی دور کی گل ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اس طرح نہیں جاتے ہیں. کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے, لیکن میں سوری ٹو کٹ یو آف, میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. ان کے اندر سے نون لیگ پھوٹتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ایک پنجابی کی مثال بنی ہوئی نا کہ مطلب ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی. یہ بیسیکلی وہ پکے اوتھے ہی پھسے نے, تسی جتھے مرضی چیز کما لو ہی از گونا برنگ اٹ ٹو دی بیسیکلی معاشرے. اس میں آپ دیکھیں عمران خان کو ہم سارے جو تنقید اپنی طور پر ہم کریں گے, تعریف بھی کریں گے, تنقید بھی کریں گے, لیکن عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے بڑی اچھی دی تھی. انڈیا سے میچ سے پہلے اس نے کہا تھا اسپیشلسٹ بیٹسمینوں کے ساتھ جاؤ, اسپیشلسٹ بالرز کے ساتھ جاؤ, ریلو کٹوں سے میچ نہیں جیتے جاتے. اور ریلو کٹوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی شعیب ملک بیٹنگ بھی تھوڑی سی کر لیتا ہے, تھوڑی سی بالنگ بھی کر لیتا ہے. ایک میچ میں پرفارم نہیں کیا. او بھائی یہ جو کام ہوتا ہے نا جی, تھوڑا جہ بھی کام کر لینا تو تھوڑا جہ بھی کر لینا, اس سے کام نہیں ہوتا. کسی دی کوئی غلطی نہیں ہے. سلیکٹر ہن عمران خان نے ایڈا بڑا بیان دیتا ہے تے انہوں بھی تو پتہ ہے نا میں سلیکٹر کیڑے رکھے. نہیں اب عمران خان ملک چلائے یا آپ کی ٹیم چلائے, میں عرض کرتا ہوں یوں کرتے ہیں جی, میرا واش روم گندا ہے, کچن گندا ہے, عمران خان کو لے آتا ہوں وہ صاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. بابا جی کی ریڑھی کا پہیا اتر گئے عمران خان کو, مطلب یہ وہ جیسے ہم کسی ٹائم میں بلیم دیا کرتے ہیں نا امریکہ کو کہ جی امریکہ نے کرایا. نیازی صاحب بھی تو ریلو کٹیا نا ملک چلا رہے تھے نا, انہوں کو کیڑے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم ایگری کرتے ہیں ان کی پالیسی سے. آئی ڈو بیسیکلی not agree with it. Lots of policies, especially یہ جو بہت ساری ادھر سے انہوں نے پولیٹیشنز کٹھے کیے ہیں پی ٹی آئی میں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں, لیکن آپ پروگرام پالیٹکس میں بات کریں گے. میوش سے بھی تو بات کریں نا, میوش آئی ہوئی ہے. میں کہنا میوش نال ہی گل کرتے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਹਮਨੇ ਐਵੇਂ ਐਸਾ ਹਮਨੇ ਅੱਜ ਟਿੰਡੇ ਚ ਪਕਾਏ हैं, कद्दूस पकाए हैं. मैंने प्याज काटा था तो प्याज मेरी आंखों में बहुत आंसू, लाल वाली छुरी से. तो सच है, आंसू तो आते हैं प्याज काटते. नहीं वो आपकी बात वो भी जानते हैं क्योंकि ये दोनों भी घर में यही प्याज काटते हैं. अच्छा, इसलिए उनका दुख और भाभियों के आंसू कभी नहीं गुजरे, इनके गुजरते हैं वहां से. लो जी आज देखो हाँ लेडीज ना की गल करती, फिर ਅਸੀਂ देखने करो गल करते हैं, आपका इंतजार करें. आप किसी को मौका देंगे तो कोई और करेगा. अरे भाई साहब करें. तो मैविश आपने अपना स्पॉटलाइट कब शुरू किया? अब मेरी 26 एपिसोड चल रही है, तो इट्स बिन अ वाइल नाउ. और टोरंटो 360 के साथ मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है यहाँ काम करते हुए. सो अब देखते हैं उवैस इकबाल की तरह मेरी भी होपफुली 100 एपिसोड तक जाए. गुलाम साहब की ताले हो. मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन शायद हो गए हो 60-70. काउंट तो हमारी प्रोडक्शन टीम का काम है ना, वो तो मैं काउंट नहीं करता. वो तो आपको बताते ही होंगे कि आज ये वाला. लेकिन वो मैविश से वो करते हैं ना. मैविश हम भी चाहते हैं कि इसमें भी जो है ना, जैसे बार में खिलाड़ी का रंग आया, हाँ, तो इसमें भी स्पॉटलाइट विद मैविश का रंग आना चाहिए ना थोड़ा सा. तो जरा उस तरीके से करें ना, मतलब एंकर करें, फरहाना का तारफ करवाएं आप. चले. अच्छा, लेकिन फरहाना का इंट्रोडक्शन मुझे एज इन क्या कराना है, एज एन एंकर? आप जो नहीं फुटबॉल सीती है
نہیں فٹ بال نہیں سیکھتی, روٹیاں پکاتی ہے روٹیاں پکاتی ہے. منہ نہ پوئے پٹاخہ چلا دیتی آپ بھی سمجھ نہیں آئے گی. ہنڈیاں بناتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیتی ہے. اچھا چلے آپ یوں کریں پرانا کو چھوڑیں. Wrong people. شادی کا تعارف کرواؤ. ہمارا تعارف کراؤ جی, ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ منحوس لگ رہے ہیں. میں بس سچ بتانا, گریسفل لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا؟ اللہ معاف کرے. بالا تو روٹی کیوں نہیں بولنا, جان اللہ کو میں نہیں ہے. سچ نہیں بول سکتی. سچ نہیں بول سکتی. چلو جی یہ ایک تعارف ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ کہہ رہی میں سچ نہیں بول سکتی. اچھا وہ اینڈ پہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نہیں, وہ تو بہت اڈوریبل ہے. مجھے پورے سیٹ میں میرے فیوریٹ بابا جی ہیں. بڑی مہربانی. ہیلو میں گھر جاؤں. تو آپ بابا نہیں ہے نا, وہ بابا کی بات ہو رہی ہے. اس ایج میں جس طرح کس ایج میں, یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اچھا سوری, ان کی آپ کو کہیں کہ میں سچ نہیں بولتی. پچھلے 40 سال سے وہ 22-23 سال پہ اڑے ہوئے ہیں. بالکل نہیں, مگر جو ان کی انرجی ہے, جس طرح آپ کمیونٹی میں اتنے ایکٹیو ہیں, اور یہاں اس شو پہ بھی مجھے آپ کا کیریکٹر بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. آپ یوں کرو نا کہ ان کا بہت جلدی کارٹون آنے والا ہے, کارٹون بنا دیں گے. اچھا چلیں آپ یوں کریں, مولانا صاحب کا ذرا پورا بول کے مولانا صاحب کا تعارف کروائیں. مولانا صاحب تو اتنے بڑے وہ ہے, میں ان کا کیسے انٹروڈکشن. میں بس کسی کا تعارف ہو سکتا ہے. میں آپ کا کروا دیتی ہوں, میں آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, چلے جی. السلام علیکم everyone, this is Mehwish Khan and you are watching Spotlight. آج میرے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ جی ٹی اے میں بہت زیادہ ویل نون ہیں, اور ہمیں اپنے شو کے ذریعے بہت زیادہ ہنساتے رہتے ہیں, بہت ہی اچھے سے انٹرٹین کرتے ہیں. ون اینڈ اونلی بلال چیمہ صاحب. میرے بھائی جان. Thank you, thank you, thank you. It's nice to be on your show. Thank you very much for inviting me. یہ ہمارے رولز ریورس ہو گئے, تو پھر آئی تھنک مجھے وہاں بیٹھ جانا By all means. مگر آپ بیٹھتی نہیں, آپ تو کھڑی رہتی ہیں. ہاں آپ اپنے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہوتی ہے کہ مجھے اور میرے گیسٹ ہم کھڑے ہوئے شو کرتے ہیں. اچھا چیمہ جی, مولانا صاحب نو بھی ذرا ایک فرمائش کر لیے کہ وہ تہاڈا تعارف غصے چ کران. اچھا لو جی مولانا صاحب, you don't like me at all. 12ویں کھلاڑی نے مجھے تعارف آپ کروایا. Oh my God. نہیں, اب جو بابا جی کی اس بات کے پیچھے جو بات ہے نا, میں وہ کر لیتا ہوں. تعارف تو ہوتا رہتا ہے. میں نے شروع میں آپ کے پروگرام کی جو مطلب جو میں دل سے میری بات تھی, میں تعریف نہیں کی, میں نے حقیقت بیان کی, وہ میں نے کر دی. غصے کی جو بات ہے نا, عرفان ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں غصے میں کیوں نظر آتا ہوں, یا لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں بہت غصیلا آدمی ہوں. حسن نثار صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہم نے اکٹھا کام بھی کیا. تو حسن نثار صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں بولتے ہیں, یا ہر وقت غصے میں کیوں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری حکمران ہیں پچھلے 30, 35, 40 سالوں میں, ان حکمرانوں نے ہمارا وہ حشر کر دیا ہے کہ ہم جو تجزیہ نگار, کالم نگار, صحافی, یا تھوڑے سے کوئی ادب لکھنے پڑھنے سے یا تجزیہ کرنے سے, چیزوں کو قریب سے دیکھنے والے جو ہیں, ہمارے اندر انہوں نے اتنا زہر بھر دیا ہے کہ اب کوئی باولا کتا بھی ہمیں کاٹے تو 14 ٹیکے اسے لگوانے پڑیں گے, ہمیں نہیں کٹوائیں. تو میں چونکہ پاکستانی پولیٹیشنز کی بات کرتا ہوں, پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں, تو ہماری پاکستانی کمیونٹی چاہے کینیڈا میں ہے تو اس میں بھی جو اچھائیاں برائیاں ہیں میں دونوں بتاتا رہتا ہوں. اور پاکستان کے بارے میں بھی لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ میں پاکستانی پالیٹکس پہ زیادہ بات کروں, اور میں وہاں اتنا سا کام بھی کرتا رہا ہوں, تو آئی نو دیم بیٹر. تو میں جب ان پہ بات کرتا ہوں تو غصہ اندر سے آنا ہے. کوئی اچھا کام وہ کریں گے تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی نا, کوئی خوشی اطمینان کی بات آئے گی. بلکہ ابھی تک تو وہ غصہ ہی دے رہے. مولانا صاحب میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تقریباً آپ کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شاہ جی, سو آپ سیریس نہیں لینا. کوئی بھی اگر باشعور آدمی ہے نا, تو جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ حکمران ہم پہ تھوپے جاتے ہیں, doesn't matter who that person is, غصہ آئے گا. as long as آپ کے پاس شعور ہے, آپ کو چیزوں کے سمجھنا آتا ہے, تو 100% غصہ آئے گا. you are 100% right. فار ایگزامپل نواز شریف سے جرنلسٹوں نے پوچھا کہ جی آپ کی آمدن سے زیادہ آپ کے اثاثے ہیں, تو میاں صاحب کہتے ہیں جی آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں, آپ کو کیا, کسی کو کیا. زرداری صاحب نے کسی سے پوچھا کہ جی وہ بے نامی اکاؤنٹس نکل آئے ہیں آپ کے, تو زرداری صاحب نے کہا جی کہ بے نامی اکاؤنٹس تو سب کے ہوتے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے.
اب جب آپ کے ایکس پریزیڈنٹ اور ایکس پرائم منسٹر کا یہ ہو کہ جی بینامی اکاؤنٹس نکل آئے تو کون سی بڑی بات ہے, نکلتے رہتے ہیں. ایک فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے اور ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے. اس غریب کو پتہ ہی نہیں, اس نے زندگی میں بیچارے نے 100 سے زیادہ 1000 کا شاید آگے وہ نہیں بڑا ہوگا. اس کے اکاؤنٹ میں آپ اربوں ڈالر ڈالتے ہیں, باہر جا کے ٹرانسفر کراتے ہیں, یہاں سے پھر آپ کو گفٹ جا رہے ہیں. سلمان شہباز کے اکاؤنٹس دیکھ لیں. تو جب آپ کے حکمران اس طرح کے ہوں گے اور ہم نے انہی کی پالیٹکس, انہی کی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لیکن مولانا صاحب آپ پھر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, بھینس کے سامنے بیج میں ڈالیں. شعور ہونا بہت ضروری. یوں کرتے ہیں پروگرام کا ماحول, پروگرام کا جی جڑے بابا جی ساڈے اکاؤنٹ چ تک بابا جی دے اکاؤنٹ چ جدوں بھی نکلدے ہیں جیب چ 100-200 روپے نکلدے ہیں اور کچھ نہیں, کٹ کے لے جاندے ہیں. اچھا یوں کرتے ہیں, پروگرام کا ماحول تھوڑا بدلتے ہیں. آج ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اب, لیکن اس سے پہلے آج ہم ایک فرمائش کرنے والے ہیں فرحانہ سے, بیکاز ریسنٹلی شی ہیو سنگ اے سانگ for somebody special and I happen to know that. تو آج آپ کو ہمارے لیے اس پروگرام میں گنگنانا پڑے گا. کوئی بات نہیں, یہ سرپرائز تھا. ایسے سرپرائز تھی. ہاں جی, گلی کوئی نہیں, سرپرائز کے لیے ہونا چاہیے. میرے شوق کیوں ہے یہ؟ یوں کرو نا, آج آپ یوں کرو کہ بیوٹی ٹپ کو چھوڑو. اچھا جی, یہ بولو جی کہ آج یہ H&M کی طرف سے یہ گانا ہے اور جلدی سے گنگناؤ. ٹائم جو ہے وہ دوڑا جا. میں پھر بھی دوں گی کہ گانا جو ہے آپ کے سائیکالوجی پہ ایک وہ کھیلتا ہے, گیم کھیلتا ہے کہ it soothes you, it relaxes you. اور کیونکہ stress is a very big, یہاں پہ تو it's very big کینیڈا میں, اسپیشلی جب آپ شادی کے ساتھ پروگرام ہو گیا. مجھے تو کینیڈا لینڈ ہوتے ہی اسٹریس ہو گیا تھا, اور اب شادی کے برابر میں بیٹھ کے مجھے اسٹریس ہو گیا, اور اب آپ نے جو کہا ہے اس سے مجھے اسٹریس ہو گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ گانے سے جو ہے آپ کا اسٹریس بہت کم ہو جاتا ہے, کورٹیزول لیولز کم ہو جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا گنگناؤں گی, انہوں نے مجھے آن دا اسپاٹ کر دیا, ڈرتی میں کسی سے نہیں ہوں, لیکن یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. کہنا ہے کیا یہ نینک انجان سے جو ملے, بڑھنے لگے محبت کے جیسے یہ سلسلے, ارمان ایسے دل میں جگے جن کو کبھی میں نہ جانوں, وہ ہم ان سے کبھی نہ ملے, کیسے ملے دل نہ جانوں. اب کیا کہیں کیا نام دیں, کیسے انہیں میں پکاروں, کہنا ہے کیا یہ نینک انجان سے جو ملے. واقعی یہ چھپی رستم نکلی کہ نہیں؟ لیکن ٹورنٹو میں ایک سنگر کا اور اضافہ ہو گیا, مولانا صاحب جیم چ رکھیا جی, اگلے عید بازار چ گانا تسی. مولانا صاحب کو کچھ کہنا ہے؟ بیٹے کے ساتھ گاؤں گی میں عید بازار. اچھا بلال چیمہ صاحب, آپ کے پروگرام کے حوالے سے نا میں جب دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ کے پاس سارے انگریڈینٹس ہیں ایک اچھا کامیڈی شو کے لیے. ایک جو چیز مسنگ تھی نا وہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ کسی سنگر کو پکڑیں اور آپ ہر دفعہ ایک گانا ضرور سنایا کریں اپنے پروگرام میں. آئی واز اباؤٹ ٹو سے, میں آپ کو کہنے لگا تھا, آج یہ کمی پوری ہو گئی. اب آپ کے پاس اپنی ان ہاؤس سنگر. ایک سرپرائز اور آپ کو دیتا ہوں, وہ آپ کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. جاوید, ویری گڈ سنگر. اچھا, ہاں ویری گڈ سنگر. ابھی ہمیں لینی ہے ایک بریک. بریک کے فوراً بعد جب آئیں گے تو آپ کو نئے نئے رنگ اور نئے نئے رنگدار دکھائیں گے. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com.
फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. वेलकम बैक टू शोकेस। दोस्तों, हमारे सितारे हमारे साथ हैं। महविश ब्रेक में मुझसे पूछ रही थी कि आप ब्रेक क्यों लेते हैं, तो महविश आपने ये क्यों पूछा कि हम ब्रेक क्यों लेते हैं? बस अब आपने क्वेश्चन किया तो आप खुद ही आंसर भी गैस कर दीजिए। अच्छा, पहले भी मुझसे पूछ रही थी, मैंने बताया, वही रिपीट कर दो। मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ में ब्रेक लेना चाहिए। यू नो, जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक ब्रेक लेनी होती है वेकेशन की। इसी तरह जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें भी ब्रेक लेनी ज़रूरी होती है। तो हमारा फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर चाहिए होते हैं ना, इसलिए ब्रेक लेते हैं ताकि वो आगे कुछ ना कुछ मूला हमें लगाएं। तो दोस्तों, स्पॉन्सर करने के लिए आप हमें राब्ता कर सकते हैं। महविश की बात पे ना जाइएगा, हमारे टीवी पे वो स्क्रीन पे आते हैं नंबर, वही ईमेल एड्रेसेस हैं, उस पे वो राब्ता करें। तो ब्रेक लेने का एक मकसद ये भी बड़ा होता है, ये नहीं कि हम थक जाते हैं, ये कुछ है।
جی تو اسپانسر دوستوں اسپانسر کرنے کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں مہوش کے کہنے پہ. مہوش آپ کہہ دو ذرا مرضی. بالکل آپ میرے شو کو اسپانسر کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بھی سیم چیز بول سکتے ہیں. یہ زیادتی ہے. مولانا صاحب آپ کا جو سفر تھا اس میں کئی اتار چڑھاؤ, ہر زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, لیکن آف کورس پاکستان سے صحافت آپ نے شروع کی, پھر آپ تقریباً 2005 میں کینیڈا آئے, 2001 میں اب یو ایس آئے, کچھ سفر آپ نے وہاں گزارا, پھر اب کینیڈا آئے. کینیڈا میں آپ نے ایک بہت بڑا نام ٹورانٹو سن ان کے لیے کام, ٹورانٹو سن نہیں, ٹورانٹو اسٹار, اور وینکوور سن سے میں نے مکس اپ کر دیا, I'm sorry for it. لیکن ٹورانٹو اسٹار جو کہ کینیڈا کا سب سے زیادہ پاپولر اور زیادہ بکنے والا اخبار ہے, ان کے ساتھ کام کیا, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا, بلکہ اس میں بڑی دلچسپ, میں اب دوست بیٹھے ہوئے تو واقعہ آپ کو سنا دوں. میرا پہلا دن تھا ٹورانٹو اسٹار میں, اور وہاں ان کا پروٹوکول سسٹم بڑا زبردست ہے. تقریباً ایٹ دیٹ ٹائم 350 لوگ جو ہے ایڈیٹوریل میں تھے. ایڈیٹوریل ہوتا ہے جو بندہ جس کا ڈائریکٹ خبر سے تعلق ہوتا ہے. ایڈیٹوریل سٹاف میں 350 سٹاف تھے. 2 ہفتے کی ہماری اورینٹیشن تھی. 2 ہفتے وہ صرف ہمیں بتاتے رہے کہ یہ اخبار کس طرح پرنٹ ہوتا ہے, کہاں پرنٹ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور پھر ان کا جو سافٹ ویئر آپ نے کس طرح نیوز فائل کرنی ہے, وہ حتیٰ کہ وہ آپ کو رات کو 12 بجے پرنٹنگ پریس میں بھی لے کے جاتے ہیں. 400 نارتھ پہ ان کی جو پرنٹنگ پریس ہے, رات کو 12 بجے وہاں لے کے جاتے ہیں, آپ کو پورا پرنٹنگ کا پروسیس دکھاتے ہیں کہ اخبار پرنٹ کس طرح ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایسا کہ ان کے پاس اس وقت 8 روبوٹ تھے, جو روبوٹ کھڑے تھے, اور جب ریل چل رہی ہوتی ہے پرنٹنگ کی, تو جب وہ رک جاتی تھی, کہیں کٹ آتا تھا, تو روبوٹ کو آرڈر آتا تھا, روبوٹ چل کے جاتا تھا, ریل اٹھاتا تھا, اور ریل کئی ٹن بھاری ہوتی ہے, ریل اٹھا کے جا کے اس کے اندر لگاتا تھا. تو یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے دیکھا. تو وہاں انہوں نے ہم نے کیا. میرا پہلے دن جو میری اسائنمنٹ ملی, تو آفس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں ہوتا ہے رپورٹرز کو بیٹ الاٹ کر دی جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی سٹوری کے لیے کسی وقت کہیں بھی بھیج سکتا ہے. مجھے اسائنمنٹ ایڈیٹر کال آئی, دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے. فیاض واٹ آر یو ڈوئنگ؟ میں نے کہا میں وہ فلاں کام کر رہا ہوں. اس نے کہا جلدی نیچے سے چابی پکڑو, گاڑیاں ہمارے رپورٹرز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, چابی پکڑو, اور فلاں ٹورانٹو پولیس چیف, اس وقت مسٹر بلیئر تھا ٹورانٹو پولیس چیف, اس کی بریفنگ ہے, وہ جا کے کور کرو. میں گیا, چابی پکڑی, میں چلا گیا. اب ٹورانٹو پولیس چیف وہاں میں گیا تو وہاں کوئی 100-150 جرنلسٹ تھے, اور وہاں وہ بڑی لمبی چوڑی وہ ان کی بریفنگ تھی. بریفنگ کیا تھی کہ جی ٹورانٹو میں بائکس بہت چوری ہو رہی ہیں زیادہ, تو ہم اس بائک تھیفٹ کو روکنے کے لیے ہم آن لائن بائک رجسٹریشن شروع کرنے لگے ہیں. موٹر بائک یا بائک سائیکل شاید جو تڑکو لے, اچھا گرمیاں چلائی, ہاں جی, وہ بائکس کی رجسٹریشن آن لائن رجسٹریشن کر رہے تھے, اور بڑا انہوں نے کہا جی کہ اس پہ اتنے ملین خرچ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب ہر بندہ جو ہے اپنی بائک جا کے رجسٹر کرے گا, اور وہ ہمارے پاس جس طرح گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس ہوگی, جب چوری ہوگی وہ ہمیں کمپلینٹ کریں گے تو ہم انہیں ڈھونڈ دیں گے. اب میں بریفنگ کے لیے میں گیا, بریفنگ کر کے وہاں بریفنگ کے بعد ہر بندے نے 1-to-1 بھی گفتگو کی, میں نے بھی اس سے چیف سے 1-to-1 گفتگو کی. میں واپس آ رہا ہوں, میرے ذہن میں پاکستان والے رپورٹر کا مائنڈ چل رہا تھا. میں نے کہا سم تھنگ از رانگ ود اٹ, کچھ خراب ہے. اور میں واپس جب آیا تو وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا وہ پاکستانی تھا. اس نے کہا میں پچھلے 10 سالوں سے اس بلڈنگ کے نیچے یہاں کھڑا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ اوپر سے کوئی جرنلسٹ اترے, کیونکہ بیک والوں کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے کہ آپ کسی میں, تو وہ مجھ سے بات کرتا جا رہا ہے, میں اس کی بات نہیں سن رہا. میری اپنی بات جو ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ سم تھنگ از رانگ. میں آفس گیا, جا کے میں نے آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ گیا, اور میں نے ویب سائٹ سے کہا کہ میں نے بائک رجسٹر کرنی ہے. میں نے ایسے ہی فیک نمبر دیا. بائک کی جو سیٹ ہوتی ہے, سیٹ کے نیچے ایک نمبر ہوتا ہے, جس طرح ون نمبر ہوتا ہے نا گاڑی کا, اسی طرح ہر بائک کا ایک نمبر ہوتا ہے. میں نے ایسے فیک سیریل نمبر اسے ڈالا. آگے سے ٹورانٹو پولیس کی وہ ویب سائٹ مجھے کہتی ہے کانگریچولیشنز, یور بائک ہیز بین رجسٹرڈ اینڈ ناؤ یو آر دا اونر آف دس بائک, پلیز پرنٹ دس پیج اینڈ کیپ اٹ سیف ود یو. اف یو آر گوئنگ ٹو لوز اٹ ان فیوچر کانٹیکٹ ٹورانٹو پولیس اینڈ وی ول ہیلپ یو ٹو فائنڈ دیٹ بائک. میں نے پرنٹ سے نکالا وہ, میں نے کہا میں تو بائک کا اونر ہو گیا ہوں. میں نے فون اٹھایا, میں نے اس کو جو ان کا لیزان آفیسر تھا پی آر کا میڈیا کا, اس کو فون کیا. میں نے کہا آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو پولیس چیف. اس نے کہا ابھی تو تمہاری وہاں بات ہوئی نہیں. میں نے کہا ہوئی ہے, لیکن میں نے سٹوری فائل کرنے سے پہلے اس سے بات کرنی ہے. میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا کہ آپ کی بہت اچھی بریفنگ تھی اور اس وقت میری آپ سے بات ہی ہوئی, لیکن میں نے یہاں آفس آ کے ایک بائک رجسٹر کیا ہے. اب میں اس بائک کا آفیشیلی فرام آن یور پیپر میں آفیشیلی اونر ہوں, لیکن میرے پاس بائک نہیں ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا میں نے ایسے ہی ایک فیک نمبر دیا ہے, اس نے رجسٹر کر لیا ہے, اور آپ نے مجھے کانگریچولیٹ کیا, اور میرے پاس یہ پیپر ہے, میری بائک ڈھونڈو کہاں ہے. اس نے پولیس چیف نے سر پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟
تو اس نے رائٹ اوے کیا کہا, کہتا ہے یو نو وی ہیو فلاز ان دا سسٹم اینڈ یو آر اسمارٹ گائے, وی نیڈ پیپل لائک یو, please join our city liaison committee and I'm going to put you in our citizen committee and I need advices from you and please join us this. اب وہ مجھے اس طرف لے گیا کہ چھوڑو یہ سٹوری کو, تم ہماری کمیٹی کو جوائن کر لو. اگر پاکستان اس طرح کہندے تانوں پھڑ لینا سی بائک نوں پھڑن دی بجائے نہیں, پاکستان تو لفافہ پہنچ جاتا, پاکستان میں تو ڈفرنٹ طریقے ہوتے ہیں, وہ بڑے اچھے. یہاں اس نے کہا کہ آپ جیسے بندوں کی ہمیں ضرورت ہے, آپ ہمیں جوائن کرو, وی نو کہ فلاز ہیں اس میں. میں نے کہا اس پہ خرچ پتہ ہے کتنا ہوا ہے, کہتا ہاں اتنا ہوا ہے, لیکن یہ وہ میں نے سٹوری فائل کی تو وہاں ان کا سارا سٹاف, ایڈیٹوریل سٹاف, کیونکہ وہ سارے سیدھے سوچنے والے ایڈیٹر بھی اور ہوتے ہیں نیوز ایڈیٹر وغیرہ, انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا. اب ٹیلی ویژن چینل پہ CP24 پہ, سٹی ٹی وی پہ سارے چینل شور کر رہے ہیں کہ جی سٹی بائک رجسٹریشن آ گئی ہے, اتنے ملین خرچ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مجھے شام 4 بجے ایڈیٹوریل کی میٹنگ میں انہوں نے بلا لیا, ڈیڈ یو فائل دس اسٹوری. میں نے کہا ہاں میں نے فائل کیا. مجھ سے سارے کوشچن کر رہے ہیں ایسے جیسے میں مجرم ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آن لائن جا کے یہ رجسٹر کیا ہے, یہ میرے پاس پیپر ہے, آئی ایم دا اونر آف دس نیوز پیپر, دس بائک اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ بائک. اب پولیس کا کام ہے, پولیس والوں نے, میں نے انہیں سے کہا کہ آپ کریں گے کیا اگر اس طرح کا وہ کیس آئے گا تو, کیونکہ مجھ سے تو آپ کی سسٹم نے نہیں پوچھا کہ تم نے والمارٹ سے خریدی ہے, سیئر سے خریدی ہے, یہ بائک کہاں سے خریدی ہے, کینیڈین ٹائر سے خریدی ہے, کہاں سے خریدی ہے, اس نے مجھے اونر بنا دیا. پولیس چیف کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا کیس آئے گا تو دین وی ول اسٹارٹ آور اون انویسٹیگیشن. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئے اس میں پڑ جائیں گے, آپ تھیفز کو ہیلپ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے بائک اور فوراً جا کے آن لائن رجسٹر کر لیتا ہے تو وہ اونر ہو گیا, بالکل, جو بائک کا چوری کرنے والا ہے. جہاں مطلب ظاہر ہے اگر آپ نے نہیں کی ہوئی, میں نے چوری کر لی, میں رجسٹر کروایا تو اونر بدل گیا. اب وہ سٹوری پہ بیٹھ گئے جناب ان کا ایڈیٹوریل سٹاف, 8 دن انہوں نے لگائے وہ سٹوری پرنٹ کرنے میں, کیونکہ جو کرائم رپورٹر تھا جس کی بیٹ تھی وہ گھر سے چھٹی سے واپس آ گیا. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ فیاض ولانا کو نیا رپورٹر ہے, اور اس نے آتے ہی پولیس چیف کو جو ہے پہلی سٹوری میں ہی اس کے مصیبت ڈالتی ہے. اور ایک اور میں چیز بتا دوں آپ کو, ساڈے بھائی جڑے ولانا صاحب ہے نا جی, یہ فیملی کو ان کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. ان کی وائف بہت بڑی جرنلسٹ تھی اسلام آباد میں, اور بہت قابل ترین وہ جرنلسٹ تھی ماشاءاللہ. اور یہ ایک فیملی ہے, فیملی, اور اسی لیے یہاں آتے ہی نا, جیسے یہ آئے 2005 میں ان سے ملاقات ہوئی تو یہ فوراً ٹورنٹو اسٹار کی یہاں بھی اخبار اردو میں بھی نکالا, بڑا کام کیا ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا, اردو کے اخبار کا بھی, آپ اردو پوسٹ کے نام سے آپ نے یہاں پہ بھی اخبار نکالا جو کہ ماشاءاللہ آج بھی چل رہا ہے. جی جی. آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ یہ میری پہچان ہے, اس کی کیا اصل میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں صرف اس کو ہی نہیں, میں جرنلی بھی اپنا جو ہے کام کرنے والے میں, میرا آئیڈیل وہ ہیں احمد علی صاحب ڈان کے ایڈیٹر تھے کراچی میں, 30 سال ایڈیٹر رہے ہیں. وہ شخص ایک دن بھی گورنر یا چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ڈنر پہ کھانے پہ نہیں گیا. انہیں جب انویٹیشن, ڈان کا ایڈیٹر 30 سال سے اتنا سینئر جرنلسٹ, ان کو جب انویٹیشنز آتے تھے تو وہ انویٹیشن دیکھ کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر اور چیف منسٹر مجھے کھانے پہ کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ میں بطور ایڈیٹر اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنا چاہیے, وہ اپنا کام کریں. بالکل, میرے آئیڈیل وہ ہیں. حالانکہ میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ میں نہیں جاتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں فار ایگزامپل اپنا کوئی شو بز کا فنکشن ہوگا نا, تو میں کہوں گا مہوش جا رہی ہے تو اٹس فیئر انف, مہوش کو ہی کرنا چاہیے, اسی لیے مہوش ہی, مجھے نہیں جانا چاہیے. اکثر پروگرام مہوش کو ہی ملتے ہیں. اسی طرح ہمارا اردو پوسٹ جو ہے, میرے دوسرے جو پارٹنر ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, توصیف صاحب, وہ ہر فنکشن میں جاتے ہیں اور ان کے بارے میں دوست کہتے ہیں. اپنے بابا جی یہ بھی جرنلسٹ ہیں, بغیر بلائے چلے جاتے ہیں, ہر فنکشن ہی چلے جاتے ہیں بغیر بلائے. نہیں, یہ سنیپ کے لیے کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. کام کرتے ہیں بابا جی تواڈی اردو تے اگے ہی فخر سی, تواڈی انگلش تے بھی لعنت ہے. مہوش آپ سمجھتی ہیں مجھے کہ میں جو ہوں نا, اصل میں جو ہے نا ہماری انگریزی جو ہے نا وہ بہت ہائی کلاس ہے. دیکھیں نا, اب ایک بات مجھے بتا دیں, میک اپ آپ نے خود کیا ہے یا کہ کروا کے آئی ہیں؟ نہیں, میں اپنا میک اپ خود. ماشاءاللہ بہت اچھا میک اپ کیا ہے, بڑی معصوم اور چھوٹی سی لگ رہی ہے. اللہ شو میں ایسی نہیں لگتی ہیں آپ. اسی تو اصل سے ایک اور چیز پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی. یہ جو تھوڑا سا آگے ہوں تھوڑا سا, یہ اس منہ پہ بھی میک اپ ہو سکتا ہے, یہ جو شاہ جی لے کے پھر رہے ہیں, لعنت ہی پڑ سکتی ہے. ہماری میک اپ آرٹسٹ بیٹھی ہے نا, یہ بتا سکتی ہے بہتر کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنا میک اپ میں خود کرتی ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کا نہیں کریں گے, اور اسپیشلی اس چہرے کا. تو لیکن تجربہ ہوتا ہے نا, جیسے مولانا صاحب کسی کو ملیں گے, بولیں گے کہ یار یہ بندہ ایڈیٹر بن سکتا ہے, یہ بندہ رائٹر ہو سکتا ہے کہ نہیں,
تو میں سمجھا اس منہ پہ میک اپ تو نہیں جا سکتا نا ਭਾਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋ یہ بھی تو بات ٹھیک ہے, اگر گوڈے پہ ہو سکتا تو شاعری کے منہ میں کیا خرابی ہے. اچھا چلیں یوں میرا خیال پروگرام تھوڑا سا سیریس ہوتا جا رہا تھا مولانا صاحب, اس کو تھوڑا سا رنگ بھریں, ہم لوگ آپ کی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو میں بس آپ سے شروع کریں یا مولانا صاحب سے شروع کریں؟ میں سے شروع کرتے ہیں, لیڈیز فرسٹ. چلے مجھ سے سٹارٹ کریں. اچھا میں بس وہ کچھ سوال ہیں جو میں نے آپ نے دیکھے نا لکھے ہوئے ہیں یہ سارے, جی جی مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کے سب کے جواب لکھ کے مجھے دیتے ہیں, فونٹ میں نظر آ رہے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ میاں کے ساتھ کیسی جمتی ہے؟ بہت اچھی. آج آپ میرے ہسبینڈ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کو فکر ہی نہیں ہوئی ہے, میں بھی لڑکا ہوں وہ بھی لڑکے ہیں, وہ خاتون تھوڑی ہے, مطلب میں خاتون تھوڑی ہوں کہ ان کے پیچھے پڑوں گا تو کچھ ہو جائے گا. میری اور میرے ہسبینڈ کی ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی چلتی ہے. اور چلتی کیا مطلب آپس میں تلواریں چلتی ہیں؟ نہیں گاڑی چلتی ہے. نہیں بہت انڈرسٹینڈنگ سے ہم ایک دوسرے سارے برتن وغیرہ دھو دیتے ہیں؟ جی نہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے, سب میں کرتی ہوں. کپڑے دھو دیتے ہیں اسی لیے چلتی ہے. نہیں, گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ میں کرتی ہوں, کیونکہ آئی فیل لائک کہ جو وائف ہوتی ہے اس کو گھر کے کام اور باہر کا ظاہر ہے وہ کرے. جاب پہ جاتے ہیں ظاہر تھک کے آتے ہیں, تو میں ان سے نہ تو ڈش واشنگ کروا سکتی ہوں نہ ان سے لانڈری کروا سکتی ہوں. آبویسلی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے. گھر میں مشین نہیں ہے؟ نہیں ہے, مگر یہ کہ گھر کے سارے کام میں کرتی ہوں. گھر کے سارے جی, ایون ان کو کھانا بھی میں بیڈ پہ لے جا کے دیتی ہوں, تو مطلب میں ان کے سارے کام کرتی ہوں. خراب کر رہے ہیں بیڈ والا تھوڑی ہے, آپ بیٹھیں گے آپ کام کر کے. تو لان بھی آپ کرتی ہیں یا وہ لان؟ نہیں, وہ اس کے لیے ہم نے کسی کو ہائر کیا, وہ بہت اسمارٹ ہے ان چیزوں کے لیے, انہوں نے لوگوں کو رکھا. اچھی انڈرسٹینڈنگ. کبھی ہسبینڈ سے نوک جھوک ناراضگی ہوتی ہے؟ وہ تو آئی تھنک ہر کسی کی ہوتی ہے, ایسا کوئی بھی کپل نہیں ہوگا جس کی اس کے ہسبینڈ. تو لڑائی ان کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیپینڈ کیا مطلب؟ اچھا کوئی کامن وہ بتا دیں کہ اس بات پہ ہوتی ہے لڑائی, کوئی کامن فیکٹر؟ مجھ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ڈیسیژنز میں مطلب انوالو نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ مجھ میں بہت بچپن ہے, میں غلط ڈیسیژن لوں. آپ ان کو بیڈ پہ ڈنر دیتی ہیں اور ان کو آپ کے ڈیسیژن پہ بھروسہ نہیں ہے, لائک یہ تو بہت غلط بات ہے. نہیں وہ شو دیکھ رہے ہو تو وہ پلیز فرحانہ کی بات سنیں. اور ہماری بس یہی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب مجھے بہت چیزوں میں سرپرائزز ملتے ہیں جن میں پھر میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہوں کہ آپ نے مجھ کو کیوں انوالو نہیں کیا اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ ناراضگی کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے. سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو 365 باری ہوتی ہے. 365 دفعہ تو ہو ہی جاتی ہوگی, تو پھر مناتا کون ہے؟ کوئی نہیں, میں خود مان جاتی ہوں. یہ کیا بات ہوئی, مناتا کوئی, وہ مناتے ہیں آپ کو؟ نہیں. اچھا کبھی آپ کو ان کو منانا پڑا زندگی میں؟ نہیں, ہم خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں. کوئی کام گھر کا ہوتا ہے تو بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ نہیں اسکول سے پک کرنا, یہ کرنا, تو اس میں ہم لڑائی بھول جاتے ہیں. تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی ہے میرے خیال میں. ہم کافی یوز ٹو ہیں, تو وہ منانے کا کوئی اس میں. ان کا فیورٹ گانا کون سا ہے؟ ان کے رش کے کمر, ان کو یہ اچھا, اور وہ اتنا وہ گاتے رہتے ہیں گھر میں, کیونکہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ مت گائے, میں میوزک کو سن رہی ہوں, مجھے آپ کی آواز نہیں سنی. وہ اتنی زور زور سے گا رہے ہوتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کی, میری, فرحانہ کی اور سب کی یہ فرمائش ہے کہ آپ اپنے میاں کے لیے ادھر دیکھتے ہوئے یہ رشتے کمر کے 2 بول آپ کو سنانے پڑیں گے. گانا مت گوائے. میں سارے سنگرز کے انٹرویو کرتی ہوں, لیکن ایک چیز ہے جو میں نہیں کر سکتی, اور وہ ہے گانا گانا. ابھی دیکھیں فرحانہ نے ہمیں سرپرائز کیا, اتنی اچھی آواز, یہ واقعی سرپرائزنگ ہوگا کیونکہ آواز اچھی نہیں نکلے گی, بہت بے سری. اچھا, اور اتنا مشکل گانا, مطلب نصرت فتح علی کا گانا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, آپ ریمکس والا گا رہے ہیں. وہ تو آپ کو چاند کہہ رہا ہے گانے میں, خامد آپ کا چاند کہہ رہا ہے آپ کو. نہیں, وہ کس کا سوچ کے چاند بول رہے ہوں گے وہ مجھے نہیں, کیونکہ دیکھیں جو بیوی ہوتی ہے نا, جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کو چاند نہیں لگتی, تو وہ صحیح ہے. میرے بھائی میں معافی چاہتا ہوں, شوہر کو بیوی چاند نہیں لگتی, اسی بات پہ ہم یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں. مولانا صاحب جی, اللہ تعالیٰ ہماری بھابھی کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین, ان کے درجات بلند کرے, آمین. ایک لمبا سفر ان کے ساتھ گزارا, اداس تو ہوتے ہوں گے اکثر اوکیجنز پہ, آبویسلی آپ اور بچے مل کے. بالکل, اسپیشلی کوئی تہوار جب آتے ہیں تو میں ہوتا ہوں, میری دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں, اور لٹرلی بلکہ ایک دفعہ میں نے اپنی وائف کی پہلی برسی پہ
تھوڑا سا لکھا تھا, تو وہ جب اخبار میں بھی چھپا اور فیس بک پہ پوسٹ کیا تو دنیا بھر سے جو میرے دوست ہیں جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے لٹرلی کہا کہ تم نے رلا دیا ہے. پھر میں نے محسوس کیا کہ شاید اب اس دور میں ہمارے پاس رونے کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ رو بھی سکیں کسی کے لیے. پھر اس کے بعد میں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا. خوشیوں میں یاد رکھا کریں, ان کی اچھی باتیں یاد کیا کریں. ہم نہیں, میں بچوں کے ساتھ یہی پریکٹس کرتا ہوں. انیشیلی دیور ان اسٹیج کہ میری, آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کی اسپیشلی ماں کے ساتھ ہی, بچوں کی سب کی ہوتی ہے, بیٹیوں کی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ اداس ہوتی تھیں. میں یا کوئی بھی بندہ ذکر بھی کرتا تھا تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھیں. اب وہ تقریباً 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اب وہ ماں کی بات کر کے کہ وہاں ماما کے ساتھ فلان جگہ گئے تھے, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. Now they have good memories and they talk about it. بھابھی کا فیورٹ گانا کون سا تھا؟ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ وہ خود جرنلسٹ تھیں اور وہ اسلام آباد میں کوئی ایسا جس جرنلسٹوں کا فار ایگزامپل پریس کلب میں یا اور آگے پیچھے کوئی میوزیکل ایونٹ یہ وہ چھوڑتی نہیں تھیں. اور نصرت فتح علی خان, عابدہ پروین, بڑے بڑے ان سے ظاہر ہے جنگ اخبار میں ویمن ایڈیشن کی, جنگ اخبار میں 10 سال وہ ویمن ایڈیشن کی انچارج رہی ہیں. تو جنگ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے, تو شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا سنگر ہوگا یا کوئی پرسنالٹی جس سے ان کی ہیلو آئی نہیں ہوگی. تو وہ بہت, میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سانگ ان کا پرٹیکولرلی تھا. جو پکچر آپ نے ان کی کھینچی ہے نا, میرے خیال میں زیادہ وہ غزلوں کو پسند کرتی ہیں. یس یو کین سے, کیونکہ یہ جو سیریس ٹائپ کے بندے ہوتے ہیں نا, یہ وہی الفاظ پہ جاتے ہیں, ان کے سروں پہ کم جاتے ہیں. بالکل. اب ایک آخری سوال آپ سے, کیسا لگا آج کا شو کیس آپ کو؟ کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ لائٹیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ of course it's finished. Please. It was a great experience اور اسی لیے میں نے شروع میں ان سے کمپلین کری تھی کہ آپ نے ہمیں اتنا لیٹ کیوں بلایا, کیونکہ میں آنیسٹلی میں بتا رہی ہوں کہ میں آپ کا شو ایوری فرائیڈے میں واچ کرتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. آپ کی پوری ٹیم بہت محنت کرتی ہے, ہر ایج گروپ کو آپ نے انوالو کیا ہوا ہے, پورا ٹیم ورک ہے اور یو گائز آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. اور اگین تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی ہیڈ اے لاٹ آف فن ٹوڈے. تھینک یو مولانا صاحب. بہت شکریہ ونس اگین آپ سب دوستوں کا. اپنا کام جاری رکھیں, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں, ٹورانٹو میں اور بھی جتنے ٹیلی ویژن چینل پاکستانیوں کے ساؤتھ ایشینز کے ہیں سارے اچھا کام کر رہے ہیں اور وہی رہے گا جو اچھا کام کرے گا. آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ جو کر رہے ہیں, آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں روٹین کی اپنی جو ہماری 9 to 5 جابز ہیں, بزنسز ہیں, بچے ہیں, فیملیز ہیں اور رسپانسبلٹی ہیں, اور پھر یہاں کا ہارش ویدر ہے کینیڈا کا اور ٹریفک ہے. اس سب کے باوجود اگر آپ ٹائم نکال کے تھوڑا سا لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا موقع دے دیتے ہیں اور اہم ایشوز پہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ بات کر لیتے ہیں, آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا, اس پروگرام کو 4 چاند لگانے کا. It was pleasure to have you here honestly. میری پوری ٹیم نے, فرحانہ نے, ہم نے مل کے انجوائے کیا آپ لوگوں کی کمپنی کو. اور دیر آئے درست آئے, میں یہی بولوں گا آپ کے آنے پر. دوستو, آج ایک چھوٹی سی چیز ہم جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کہ مہوش کی برتھ ڈے حال ہی میں گزری ہے, تو ہم پوری ٹیم ہیپی برتھ ڈے گاتے ہیں. It's belated but really happy birthday to you. Thank you so much. یہ کیک باہر پڑا, سارے کھا کے جانا, وہ پڑا ادھر. I can't wait to try it. فرحانہ, آج کی اچھی بات ہو پھر ریپ اپ. بالکل, آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے. دنیا کے بازار میں سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے. دوستو, یہ حوصلہ کبھی نہیں ہارنا, کیونکہ حوصلہ کرو گے تو امید زندہ رہے گی, امید زندہ رہے گی تو خوشیاں آپ کا مقدر بنے گی. سب کا پروگرام دیکھنے کا, آپ سب کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بشرط زندگی اور بحکم ربی اگلے ہفتے ہوگی دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.
Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज तो बहुत से लोग और इदारे देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसे प्रोवाइडर की जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ फौरी सर्विस भी फराहम करे। इजी फिक्स HVAC की डेडिकेटेड टीम और सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के पास कई साल का तजर्बा है। अगर आपको एयर कंडीशनर्स, फर्नेसेस, वाटर हीटर, फायरप्लेसेस, ह्यूमिडिफायर्स या तमाम किस्म के थर्मोस्टेट्स की इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस करवानी हो तो अभी कॉल करें 647-400-4962। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस हों तो रेंटल इक्विपमेंट की सहूलत भी मौजूद है। इजी फिक्स HVAC 647-400-4962। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल।